بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج کی یہ نشست حضرت علی کی شہادت کے سلسلے میں، حالانکہ شہادت کی شبیں ابھی شروع نہیں ہوئیں، 19 رمضان کو نماز پڑھتے ہوئے عبد الرحمن ابن ملجم نے ان کو ضربت لگائی اور 21 رمضان کو مسلمانوں کا چوتھا خلیفہ شہید ہو گیا۔ آج کی اس نشست میں دراصل عزیر صاحب جو ہیں انہی کو بات کرنی ہے۔ میں صرف جسے اردو میں کہتے ہیں پیش خوانی کے لیے حاضر ہوں، اور ایک نعت، کچھ سلام، ایک آدھ منقبت، تو کچھ ایک دو پرانی چیزیں جو آپ نے اور ہم نے شاید بچپن میں سنی ہوں وہ آپ کی گوش گزار کر کے میں قادری صاحب کے حوالے کروں گا یہ، کیونکہ ان کی موجودگی میں ویسے بھی کچھ کہنا کسی کے لیے ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ نے کہا تھا کہ انا مدینۃ العلم و علی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اتفاق سے جو کتاب میرے ہاتھ میں ہے اس کا عنوان ہے شہر علم کے دروازے پر، اور یہ افتخار عارف صاحب کی رسائی ادب کا حمد، نعت، سلام اور منقبت کی ایک کلیکشن ہے۔ یہ میں نعت سے شروع کرتا ہوں کہ مدینے کی طرف جاتے ہوئے گھبرا رہا تھا، مدینے کی طرف جاتے ہوئے گھبرا رہا تھا، جلال ایسا کہ دل سینے سے نکلا جا رہا تھا، جلال ایسا کہ دل سینے سے نکلا جا رہا تھا، مثال فرد اسیاں تھی کتاب عمر رفتہ، مثال فرد اسیاں تھی کتاب عمر رفتہ، کوئی مجھ میں تھا جو صفحے الٹتا جا رہا تھا، اور بلاوے پر یقین تھا اور قدم اٹھتے نہیں تھے، بلاوے پہ یقین تھا اور قدم اٹھتے نہیں تھے، عجب سیل علم آنکھوں میں امٹا آ رہا تھا، عجب سیل علم آنکھوں میں امٹا آ رہا تھا، ہر ایک بولا ہوا جملہ، ہر ایک لکھا ہوا لفظ لہو میں گونجتا تھا اور قیامت ڈھا رہا تھا، ہر ایک بولا ہوا جملہ، ہر ایک لکھا ہوا لفظ لہو میں گونجتا تھا اور قیامت ڈھا رہا تھا، اور ایسے میں اسی ایک نام نے کی دستگیری، وہی جو منتہائے ہر دعا بنتا رہا تھا، بہت نامطمئن آنکھیں اچانک جاگ اٹھیں، کوئی جیسے دل کم فہم کو سمجھا رہا تھا، اور مدینہ سامنے تھا، منتظر تھا در سخی کا، مدینہ سامنے تھا، منتظر تھا در سخی کا، دل آزردہ اپنے بخت پر اترا رہا تھا، مدینہ سامنے تھا، منتظر تھا در سخی کا، دل آزردہ اپنے بخت پر اترا رہا تھا، اور دعا بعد از دعا، سجدہ بسجدہ، اشک در اشک، دعا بعد از دعا، سجدہ بسجدہ، اشک در اشک، میں مشت خاک تھا اور پاک ہوتا جا رہا تھا، دعا بعد از دعا، سجدہ بسجدہ، اشک در اشک، میں مشت خاک تھا اور پاک ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے کچھ ایسے اشعار کا انتخاب کیا ہے جو علامہ اقبال نے خصوصاً
حضرت علی کی شان میں کہے. اور جیسے کہ ہم جانتے ہیں سب کہ مسلک سے علامہ شیعہ نہیں تھے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت سے شیعوں سے بلند تر تھے. اور ان کا شعر ہے کہ مسلم اول شہ مرداں علی، مسلم اول شہ مرداں علی، عشق را سرمایہ ایمان علی. اور پھر ان کے دو قطعے ہیں. کہ جمال عشق و مستی نے نوازی، جمال عشق و مستی نے نوازی، جلال عشق و مستی بے نیازی. جمال عشق و مستی نے نوازی، جلال عشق و مستی بے نیازی، کمال عشق و مستی ظرف حیدر، کمال عشق و مستی ظرف حیدر، زوال عشق و مستی حرف رازی. اور کبھی کہتے ہیں کہ کبھی آوارہ و بے خانمہ عشق، یہ پچھلا قطعہ میں نے آپ ہی حضرات کے لیے وجہ سے چنا تھا. کبھی آوارہ و بے خانمہ عشق، کبھی شاہ شہاں نوشیرواں عشق، کبھی میدان میں آتا ہے ذرا پوش، کبھی اریاؤں بے تیغ و سنا عشق، اور کبھی تنہائی یہ کوہ و دمن عشق. کبھی پہاڑوں کی اور وادیوں کی تنہائی عشق ہے، کبھی تنہائی یہ کوہ و دمن عشق، کبھی سوز و سرود و انجمن عشق، اور کبھی سرمایہ محراب و منبر، کبھی سرمایہ محراب و منبر، کبھی مولا علی خیبر شکن عشق. پھر وہ جواب شکوہ میں جیسے انہوں نے کہا تھا کہ جب بہت شکوہ کر لیا انسان نے تو پھر جواب شکوہ لکھنا حالات کی وجہ سے بھی واجب ہو گیا. تو اس میں وہ کہتے ہیں، ایک شعر ہے کہ تم لوگ انسان ہو، تم کہتے ہو شکوہ کرتے ہو، لیکن تم میں تو حیدری فقر ہے، نے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے. اور ان کا ایک شعر ہے جو میں ہمیشہ پڑھتا ہوں، خصوصاً جب ہمارے ہاں یہ مذہب کے اختلاف رائے ہوتا ہے. کہ فارسی کا شعر ہے کہ اے کہ نشناسی خفیرہ از جلی ہوشیار باش. اے لوگو جو تم ظاہر اور باطن سے واقف نہیں ہو، اس کو نہیں پہچانتے ہو، ہوشیار ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ. یہ رہنے دیں میرے خیال میں. اے کہ نشناسی خفیرہ از جلی ہوشیار باش، اے گرفتار ابو بکر و علی ہوشیار باش. کہ تم جو بحث میں پڑ گئے ہو علی اور ابو بکر کی خلافت کی، اس سے باز آ جاؤ، کیونکہ تم ظاہر اور باطن سے شناسا نہیں ہو. اب میں ایک دو چیزیں آپ کو سنا کے اور پھر آپ کو کچھ پرانی چیزیں سناتا ہوں جو آپ نے شاید بچپن میں سنی ہو سکتا ہے بچپن میں بھی نہ سنی ہو. مدینہ و نجف و کربلا میں رہتا ہے، مدینہ و نجف و کربلا میں رہتا ہے، دل ایک طرح کی آب و ہوا میں رہتا ہے. میرے وجود سے باہر بھی ہے کوئی موجود،
جو میرے ساتھ سلام و ثنا میں رہتا ہے، اور میسر آتی ہے جس شب قیام کی توفیق، وہ سارا دن میرا ذکر خدا میں رہتا ہے۔ اور غلام بوذر و سلمان دل، خوشی ہو کہ غم، یہ سلمان فارسی اور ابوذر غفاری کی طرف اشارہ ہے کہ غلام بوذر و سلمان دل، خوشی ہو کہ غم، حدود زاویہ حل عطا میں رہتا ہے۔ اور درود پہلے بھی پڑھتا ہوں اور بعد میں بھی، درود پہلے بھی پڑھتا ہوں اور بعد میں بھی، اسی لیے تو اثر بھی دعا میں رہتا ہے۔ اور نکل رہی ہے پھر ایک بار حاضری کی سبیل، نکل رہی ہے پھر ایک بار حاضری کی سبیل، سو کچھ دنوں سے دل اپنی ہوا میں رہتا ہے، سو کچھ دنوں سے دل اپنی ہوا میں رہتا ہے۔ نظم ہے شہر علم کے دروازے پر، یعنی باب مدینۃ العلم پہ۔ کبھی کبھی دل یہ سوچتا ہے کہ نہ جانے ہم بے یقین لوگوں کو نام حیدر سے ربط کیوں ہے۔ کبھی کبھی دل یہ سوچتا ہے نہ جانے ہم بے یقین لوگوں کو نام حیدر سے ربط کیوں ہے۔ حکیم جانے وہ کیسی حکمت سے آشنا تھا، شجیع جانے کہ بدر و خیبر کی فتح مندی کا راز کیا تھا، علیم جانے وہ علم کے کون سے سفینوں کا ناخدا تھا۔ مجھے تو بس صرف یہ خبر ہے وہ میرے مولا کی خوشبوؤں میں رچا بسا تھا۔ دیکھیے مدینۃ العلم اور باب العلم کے کیسے انہوں نے جوڑا ہے۔ مجھے تو بس صرف یہ خبر ہے وہ میرے مولا کی خوشبوؤں میں رچا بسا تھا، یہ افتخار عارف کا کلام ہے۔ وہ ان کے دامان عاطفت میں پلا بڑھا تھا، اور اس کے دن رات میرے آقا کے چشم و ابرو و جنبش لب کے منتظر تھے۔ وہ رات کو دشمنوں کے نرغے میں سو رہا تھا تو ان کی خاطر، جدال میں سر سے پاؤں تک سرخ ہو رہا تھا تو ان کی خاطر، سو اس کو محبوب جانتا ہوں، سو اس کو مقصود جانتا ہوں۔ سعادتیں اس کے نام سے ہیں، محبتیں اس کے نام سے ہیں، محبتوں کے سبھی گھرانوں کی نسبتیں اس کے نام سے ہیں۔ حضرت علی نے بہت سی باتیں کی، بڑی باتیں کی۔ اس میں ایک بات انہوں نے یہ کی کہ کلام کرو تاکہ پہچانے جاؤ۔ یہ اس نظم کا عنوان ہے، دعوت، ہجرت، بدر، احد، خیبر، خندق، ایک ایک ورق پر خط جلی سے لکھا ہے ایک نام، علی کا نام۔ دعوت، ہجرت، بدر، احد، خیبر، خندق، ایک ایک ورق پر خط جلی سے لکھا ہے ایک نام، علی کا نام۔ علی کے نام کا ورد و وظیفہ کرتے گزری عمر تمام، اول سے آخر تک اسم محمد کی تنویر، اعلیٰ علی معلیٰ عالی، نور کی ایک زنجیر، نور کی اس زنجیر کا حلقہ حلقہ نور نژاد، نور کی اس زنجیر کا حلقہ حلقہ نور نژاد، طیبہ، نجف، کربلا، مشہد، کاظمین، بغداد، غوث، قطب، ابدال، قلندر، سب کی منزل ایک، ذکر، بیان، کلام، عبادت، سب کا حاصل ایک، اس حاصل تک جانے والی لہر کا دریا ایک، اس منزل تک جانے والے شہر کا رستہ ایک۔ یہ شہر مدینۃ العلم اور شہر کے نور کے اس رستے کی دھول میرا انعام، دعوت، ہجرت، بدر، احد، خیبر، خندق، ایک ایک ورق پر خط جلی سے لکھا ہے ایک نام، علی کا نام۔ علی کے نام کا ورد و وظیفہ کرتے گزری عمر تمام۔ اب علی کے گھرانے کا ذکر ہو رہا ہے۔
شہر علم کی بات ہوئی، باب شہر علم کی بات ہوئی، اب خانوادہ باب شہر علم اور شہر علم کی بات کہ شرف کے شہر میں ہر بام و در حسین کا ہے، زمانے بھر کے گھرانوں میں گھر حسین کا ہے، اور فرات وقت رواں دیکھ سوئے مقتل دیکھ، جو سر بلند ہے اب بھی وہ سر حسین کا ہے، اور زمین کھا گئی کیا کیا بلند و بالا درخت، زمین کھا گئی کیا کیا بلند و بالا درخت، ہرا بھرا ہے جو اب بھی شجر حسین کا ہے، اور کہاں کی جنگ کہاں جا کے سر ہوئی ہے کہ اب، یہ مصرع سننے والا ہے کہ کہاں کی جنگ کہاں جا کے سر ہوئی ہے کہ اب تمام عالم خیر و خبر حسین کا ہے، اور محبتوں کے حوالے میں ذکر آنے لگا، یہ فضل بھی تو میرے حال پر حسین کا ہے۔ اور آخری شعر سننے والا ہے، اور اللہ کرے کہ یہ سب کے ساتھ ہو ہم میں، کہ حضور شافع محشر، رسول اللہ کے سامنے روز قیامت حضور شافع محشر علی کہے کہ یہ شخص گناہ گار بہت ہے مگر حسین کا ہے، حضور شافع محشر علی کہیں کہ یہ شخص گناہ گار بہت ہے مگر حسین کا ہے، حسین تم نہیں رہے تمہارا گھر نہیں رہا، مگر تمہارے بعد ظالموں کا ڈر نہیں رہا، مدینہ و نجف سے کربلا تک ایک سلسلہ، ادھر جو آ گیا وہ پھر ادھر ادھر نہیں رہا، صدائے استغاثہ حسین کے جواب میں جو حرف بھی رقم ہوا بے اثر نہیں رہا، اور صفیں جمی تو کربلا میں بات کھل کے آ گئی، کوئی بھی حیلہ نفاق کارگر نہیں رہا، اور بس ایک نام ان کا نام رسول کا، بس ایک نام ان کا نام اور ان کی نسبتیں، جو ان کے پھر کسی کا دھیان جز ان کے پھر کسی کا دھیان عمر بھر نہیں رہا، اور کوئی بھی ہو کسی طرف کا ہو کسی نسب کا ہو، کوئی بھی ہو کسی طرف کا ہو کسی نسب کا ہو، جو تم سے منحرف ہوا وہ معتبر نہیں رہا۔ ایک اور ہے نظم ابو طالب کے بیٹے، جبین وقت پر لکھی ہوئی سچائیاں روشن رہی ہیں تا ابد روشن رہیں گی، خدا شاہد ہے اور وہ ذات شاہد، خدا شاہد ہے اور وہ ذات شاہد ہے کہ جو وجہ اساس انفس و آفاق ہے، اور خیر کی تاریخ کا وہ باب اول ہے، ابد تک جس کا فیضان کرم جاری رہے گا، یقین کے آگہی کے روشنی کے قافلے ہر دور میں آتے رہے ہیں تا ابد آتے رہیں گے، ابو طالب کے بیٹے حفظ ناموس و رسالت کی روایت کے امی تھے، جان دینا جانتے تھے، وہ مسلم ہوں کہ وہ عباس ہوں، اونو محمد ہوں، علی اکبر ہوں، قاسم ہوں، علی اصغر ہوں، حق پہچانتے تھے، لشکر باطل کو کب گردانتے تھے، ابو طالب کے بیٹے سربریدہ ہو کے بھی اعلان حق کرتے رہے ہیں، ابو طالب کے بیٹے پابجولاں ہو کے بھی اعلان حق کرتے رہے ہیں، ابو طالب کے بیٹے صرف صرف زندہ ہو کے بھی اعلان حق کرتے رہے ہیں، مدینہ ہو نجف ہو کربلا ہو قازوین و سامرا ہو مشہد و بغداد ہو، آل ابو طالب کے قدموں کے نشاں انسانیت کو اس کی منزل کا پتہ دیتے رہے ہیں تا ابد دیتے رہیں گے۔ ابو طالب کے بیٹوں اور غلامان علی ابن ابی طالب میں ایک نسبت رہی ہے، ابو طالب کے بیٹوں اور غلامان علی ابن ابی طالب میں ایک نسبت رہی ہے، محبت کی یہ نسبت
عمر بھر قائم رہے گی، تا ابد قائم رہے گی۔ خیبر کا قصہ تو آپ سب کو یاد ہے۔ اس پہ قطع ہے کہ نہ مال و زر ہے، نہ جاہ و حشم ہمارا ہے، نہ مال و زر ہے، نہ جاہ و حشم ہمارا ہے، مگر خدا کی عطا ہے، قلم ہمارا ہے۔ علم کسی نے کسی کو دیا تھا خیبر میں، وہ دن اور آج کا دن اب علم ہمارا ہے۔ یہ میں نے چیزیں خاص طور پہ اس کا انتخاب کیا ہے کیونکہ یہاں کچھ سادات موجود ہیں۔ تو ایک فارسی تغرا ہے کہ اگر دانی کے عالی خاندانم، اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہارا خاندان بہت عالی ہے، اگر دانی کے عالی خاندانم، نظر بر خاندان مصطفیٰ کن، اگر گوئی کہ کشتم در بلائے، نظر بر کشتگان کربلا کن، بے دنیا گر کسے پائندے بودے، ابو القاسم محمد زندے بودے۔ افتخار عارف صاحب نے اس کا منظوم اردو ترجمہ کیا ہے، اس میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ اگر کچھ زوم ہے نام و نسب پر، علوئے خاندان مصطفیٰ دیکھ، اگر رنج و مصیبت سے ہے دل چور، تو سوئے کشتگان کربلا دیکھ، اگر ارض و سما پائندہ رہتے، ابو القاسم محمد زندہ رہتے۔ اب بھی توہین اطاعت نہیں ہوگی ہم سے، یعنی ہم اطاعت کو گرائیں گے نہیں، اطاعت کا مرتبہ بلند رکھیں گے۔ اب بھی توہین اطاعت نہیں ہوگی ہم سے، دل نہیں ہوگا تو بیعت نہیں ہوگی ہم سے۔ اب بھی توہین اطاعت نہیں ہوگی ہم سے، دل نہیں ہوگا تو بیعت نہیں ہوگی ہم سے۔ روز ایک تازہ قصیدہ نئی تشبیب کے ساتھ، رزق برحق ہے یہ خدمت نہیں ہوگی ہم سے۔ اور دل کے معبود جبینوں کے خداؤں سے الگ، کہ دل کسی اور کو سجدہ کر رہا ہے اور جبینیں کسی اور کو، کہ دل کے معبود جبینوں کے خداؤں سے الگ، ایسے عالم میں عبادت نہیں ہوگی ہم سے۔ اور ہر نئی نسل کو ایک تازہ مدینے کی تلاش، ہر نئی نسل کو ایک تازہ مدینے کی تلاش، صاحبو اب کوئی ہجرت نہیں ہوگی ہم سے۔ اور اجرت عشق وفا ہے تو ہم ایسے مزدور کچھ بھی کر لیں گے، یہ خدمت نہیں ہوگی ہم سے۔ اور سخن آرائی کی صورت تو نکل سکتی ہے، یعنی کہ آپ قصیدہ لکھوانے کی کہہ رہے ہیں مجھ سے اپنا، کہ سخن آرائی کی صورت تو نکل سکتی ہے، پر یہ چکی کی مشقت نہیں ہوگی ہم سے۔ اور ملے تو کیسے ملے منزل خزینہ خواب، کہاں دمشق مقدر، کہاں مدینہ خواب۔ خوابوں کی تعبیریں تو مدینے میں پوری ہوتی ہیں، اور مقدر کا لکھا تو دمشق میں دیکھا جاتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہاں دمشق مقدر، کہاں مدینہ خواب، ملے تو کیسے ملے منزل خزینہ خواب۔ اور سیاہ خانہ خوف و ہراس میں ایک شخص سنا رہا ہے مسلسل حدیث زینہ خواب، اور یقین کا ورد و وظیفہ نہ اسم اعظم عشق، تو پھر یہ کیسے کھلے گا طلسم سینہ خواب۔ اور جہاں جہاں کی بھی مٹی ہمیں پسند آئی، وہیں وہیں پہ امانت کیا دفینہ خواب۔ اور خروش گریہ بے اختیار ایسا تھا، خروش گریہ بے اختیار ایسا تھا، تڑخ کے ٹوٹ گیا رات آبگینہ خواب۔ اور شکست خواب گزشتہ پہ نوحہ خوانی ہوئی،
شکست خواب گزشتہ پہ نوحہ خوانی ہوئی، پھر اس کے بعد سجی محفل شبینہ خواب۔ میں ایک آپ کو چند اشعار حافظ شیرازی نے حضرت علی پہ ایک قصیدہ کہا جو کہ بہت لوگوں کو نہیں معلوم اس کے متعلق۔ اس کے کچھ شعر میں پڑھ دیتا ہوں آپ کو، فارسی میں ہے لیکن یہ آسان فارسی آپ کی سمجھ میں آ جائے گی، یقین کیجئے۔ میں نے پہلے کچھ شعر چھوڑ دیے ہیں جس میں کہ سخت ذرا فارسی، کہ علی امام و علی ایمن و علی ایمان، علی حکیم و علی حاکم و علی گفتار، علی علیم و علی عالم و علی عالم، علی امین و علی سرور و علی سردار، علی نصیر و علی ناصر و علی منصور، علی مظفر و غالب، علی سر و سردار، علی عزیز و علی عزت و علی افضل، علی لطیف و علی انور و علی انوار، علی است فتح و علی، علی است راحت روح، علی است فاضل و افضل، علی سر و سردار، علی سلیم و علی سالم و علی مسلم، علی قسیم و قصور و علی قاسم نار، علی صفی و علی صافی و علی صوفی، علی وفی و علی صفدر و علی سردار، علی نعیم و علی نائم و علی منعم، علی بود اسد اللہ قاتل کفار، علی ز باد محمد ز ہرچ ہست بہست، علی ز باد محمد ز ہرچ ہست بہست، اگر تو مومن پاکی نظر دریغ مدار، بحق نور محمد بآدم و بخلیل، بحق شیس و شعیب و بہود و کم آزار، بحق یوسف و یعقوب و یحییٰ و لقمان، بحق نوح سخی درمیان دریا بار، بحق عزت توریت و حرمت انجیل۔ یہ کسی نے نہیں کہا، یہ بحق عزت توریت و حرمت انجیل، بحق جمع زبور و بحق روز شمار، بحق دانش اسحاق و شوق اسماعیل، کہ در رضائے خدا کرد جان خیش نثار، بحق یوشع و الیاس و لوط و اسکندر، بحق نغمہ داؤد و صوت خوش گفتار، بحق مہر سلیمان و زہد ابراہیم، بحق عیسیٰ و موسیٰ و یونس غمخار، بحق قوت جبریل و سور اسرافیل، بحق قابض ارواح در یمین و یسار، بحق حامل عرش و بقرب میکائیل، بحق چار کتاب ستودہ جبار، بحق جملہ قرآن و صحف ابراہیم، بحق جملہ مردان واقف اسرار۔ یہ بہت لمبا ہے اور آخر میں تقریباً یہ ان کے دشمنوں کے ساتھ بد کلامی پہ اتر آئے، تو اس لیے وہ میں نہیں پڑھ رہا۔ اب میں آپ کو ایک چیز سناتا ہوں، آخری دو چیزیں ہیں۔ مارا پھر رہا ہوں، یہ دنیا ایک سور کے گوشت کی ہڈی کی صورت کوڑیوں کے ہاتھ میں ہے، اور میں نان و نمک کی جستجو میں در بدر قریہ بقریہ مارا پھر رہا ہوں، ذرا سی دیر کی جھوٹی فضیلت کے لیے ٹھوکر پہ ٹھوکر کھا رہا ہوں، منزل عز و شرف سے گر رہا ہوں، اور میری یہ مشتری پر یا علی لکھا ہوا ہے۔ ذرا سی دیر کی جھوٹی فضیلت کے لیے ٹھوکر پہ ٹھوکر کھا رہا ہوں، اور میری مشتری پر یا علی لکھا ہوا ہے، مگر مشتری پر یا علی کندہ کرا لینے سے کیا ہوگا؟ مگر مشتری پر یا علی کندہ کرا لینے سے کیا ہوگا کہ دل تو مرحبوں کی دسترس میں ہے، مگر مشتری پر یا علی کندہ کرا لینے سے کیا ہوگا؟ مگر
مشتری پر یہ عالی کندہ کرا لینے سے کیا ہوگا کہ دل تو مرحبم کی دسترس میں ہے، مسلسل نرغے حرص و حوث میں ہے۔ یہ عالم ہے کہ آنکھیں دیکھتی ہیں اور دل سینوں میں اندھے ہو چکے ہیں۔ یہ عالم ہے کہ آنکھیں دیکھتی ہیں اور دل سینوں میں اندھے ہو چکے ہیں، اور ایسے میں کوئی حرف دعا ایک خواب بنتا ہے۔ کبھی سلمان آتے ہیں، کبھی سلمان آتے ہیں، کبھی بوزر، کبھی میسم، کبھی قمر میری ڈھارس بناتے ہیں، کبھی قمر میری ڈھارس بناتے ہیں۔ کمیل آتے ہیں، کہتے ہیں پکارو افتخار عارف، پکارو اپنے مولا کو پکارو۔ کمیل آتے ہیں، کہتے ہیں پکارو افتخار عارف، پکارو اپنے مولا کو پکارو، اپنے مولا کے وسیلے سے پکارو، اجیب الدعوت الداعی کا دعویٰ کرنے والے کو پکارو۔ کمیل آتے ہیں، کہتے ہیں پکارو افتخار عارف، پکارو اپنے مولا کو پکارو، اپنے مولا کے وسیلے سے پکارو، اجیب الدعوت الداعی کا دعویٰ کرنے والے کو پکارو۔ یہ مشکل بھی کوئی مشکل ہے، دل چھوٹا نہیں کرتے۔ یہ مشکل بھی کوئی مشکل ہے، دل چھوٹا نہیں کرتے۔ کریم اپنے غلاموں کو کبھی رسوا نہیں کرتے، کبھی تنہا نہیں کرتے۔ کریم اپنے غلاموں کو کبھی تنہا نہیں کرتے۔ یہ بھی آخری چیز جو آپ کو سنا رہا ہوں یہ بہت پرانی ہے، شاید آپ کو یاد آ جائے۔ میری کشتی پار لگا دینا، حسنین کا صدقہ مولا علی، او میری کشتی پار لگا دینا، میری کشتی پار لگا دینا، میری کشتی پار لگا دینا، اے مولا علی اے شیر خدا، میری کشتی پار لگا دینا، میری کشتی پار لگا دینا۔ پیدا ہوئے اللہ کے گھر میں، پائی شہادت مسجد میں، کیا شان تمہاری صلی اللہ، کیا شان تمہاری صلی اللہ، میری کشتی پار لگا دینا، میری کشتی پار لگا دینا، میری کشتی پار لگا دینا۔ ولیوں کے سرتاج تمہیں ہو، دین نبی کے حامی ہو، اللہ کے پیارے شیر خدا، اللہ کے پیارے شیر خدا، میری کشتی پار لگا دینا، میری کشتی پار لگا دینا، میری کشتی پار
شمشاد بیگم میری کشتی پار لگا دینا میری کشتی پار لگا دینا اے مولا علی اے شیر خدا میری کشتی پار لگا دینا میری کشتی پار لگا دے دین کا جھنڈا گاڑ دیا اسلام کو روشن تم نے کیا اسلام کو روشن تم نے کیا میری کشتی پار لگا دینا میری کشتی پار لگا دینا میری کشتی پار لگا دینا اے مولا علی اے شیر خدا میری کشتی پار لگا دینا میری کشتی پار لگا دینا جان بڑی مشکل میں پڑی ہے مدد کو شیر خدا جان بڑی مشکل میں پڑی ہے مدد کو شیر خدا کہتے ہیں تمہیں سب مشکل کشا کہتے ہیں تمہیں سب مشکل کشا میری کشتی پار لگا دینا میری کشتی پار لگا دینا میری کشتی پار لگا دینا اے مولا علی اے شیر خدا میری کشتی پار لگا دینا میری کشتی پار لگا دینا علی 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 یہ کم از کم 80 سال پرانی چیز تھی، شمشاد بیگم کی آواز میں. یہ میری والدہ اور نانی کو بہت پسند تھی، تو میں نے یہ معلوم نہیں آپ لوگوں میں سے کتنے پہلے سنی یہ. اچھا نہیں سنبل نے سنی آپ کی بات. جی جی بالکل. بھائی اب جگر تھام کے بیٹھو، میری باری آئی. قادری صاحب